یا سید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ومن ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت سرکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ صلوات پڑھیے بلند۔ اس سے بلند پڑھ سکیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے آج کی صف انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ آج 19 رمضان تقریباً گزر گئی، دوسرا عشرہ اس ماہ مبارک کا اختتام پذیر ہو رہا اور تیسرے عشرے کا آغاز ہونے والا۔ ایک ایک دن اس ماہ مبارک کا بڑا اہم دن ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ ویسے بھی تاریخ کے اعتبار سے بھی یہ بڑا اہم مہینہ ہے، فتح بدر بھی ہے، نزول قرآن بھی ہے، مسجد کوفہ میں کائنات کا عظیم ترین واقعہ بھی ہے۔ اسی مہینے میں شہادت مختار بھی ہے، اسی مہینے میں شہادت قمر بھی ہے، اسی مہینے میں سیدہ کی آمد بھی ہے، سیدہ کی شہادت بھی ہے۔ اسی ماہ مبارک میں تشریف لایا ہے کائنات میں علی کا خدیجہ مزاج بیٹا حسن۔ جی آپ توجہ ہو گئی۔ میں ایک ایک تاریخ پہ ایک ایک جملہ بھی کہوں تو وقت بڑا تھوڑا بچ گیا اور اس میں مجھے اپنی بات کو سمیٹنا ہے۔ چلیں آخر سے شروع کرتے ہیں، اجازت ہے؟ یہ جو آخری عشرہ ہے اس کی تاک راتوں میں مسلمان جاگیں گے اور لیلۃ القدر تلاش کریں، اور یہ تلاش پاکستان بننے کے بعد شروع نہیں ہوئی۔ 1400 سال ہو گئے لوگ لیلۃ القدر تلاش کر رہے ہیں کہ وہ کون سی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ میں ملت مسلمہ سے گزارش کروں گا کہ ادھر ادھر پھرو گے تو لیلۃ القدر نہیں ملے گی۔
کیونکہ 1400 سال سے آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں جس نے وثوق سے کہا ہو کہ میں اتنی راتیں جاگا اور مجھے لیلۃ القدر مل گئی. نہ ملی ہے نہ ملے گی. ہاتھ بندے ہوں یا کھلے ہوں، بول رہے ہوں یا خاموش ہوں، داد دینے کو دل ہو یا نہ ہو، آواز حسین کی امانت ہو یا نہ ہو، جملہ میں آپ کی لوح عقیدہ پہ تحریر کرنے جا رہا ہوں. آپ کا حق بنتا ہے کہ پاک ممبر پہ کھڑے ہو اتنے وثوق سے کیوں کہہ رہے ہو نہ ملی ہے نہ ملے گی؟ مجھے یقین اس لیے ہے کہ دل میں علی کی ولایت نہ ہو تو اپنا باپ نہیں ملتا، لیلۃ القدر کیسے ملتا؟ نہیں آپ کی زندگی سلامت. ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری میرا سلام. جی ہاں آباد رہیں، سلامت رہیں. یہ جیسے ہی ماہ مبارک کا آغاز ہوتا ہے تو دروس شروع ہوتے ہیں، درس کی جمع. بندے بابا جی دروس دیتے ہیں روزے کی اہمیت پر. میں بھی اس کے فلسفے پہ دو جملے عرض کروں گا. اور سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کرو گے تو مکروہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو باطل ہو جائے گا. زیادہ اہمیت اس بات کی. شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں باطل. ویسے روزمرہ میں جو عام مستعمل لفظ ہے وہ کہتے ہیں جی ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا. اور ٹوٹنے پہ ہی زیادہ زور ہے، رکھنے پہ کم ہے. ٹوٹنے پہ زیادہ زور ہے کہ یہ کرو گے ٹوٹ جائے گا، یہ کرو گے ٹوٹ جائے گا، یہ کرو گے ٹوٹ جائے گا. میں چاہ رہا ہوں کہ عزیزان میرے ساتھ مل جائیں. بزرگ تو ساری ہر قسم کی گفتگو سمجھنے کے اہل ہوتے ہیں. عزیزوں کو بیدار کرنے جا رہا ہوں. پوری قوم میں ایک شور ہے جی یہ کرو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ کرو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور یہ ٹوٹتے بنتے روزے کو ہم نے بھی 45 سال سے دیکھا ہے. یہ ٹوٹتا بنتا کیسے ہے؟ لیکن مجھے ایک بات پہ بادشاہ جی بڑی حیرانی ہوئی ہے کہ روزہ رکھ کے سارا دن 4 فلمیں دیکھنے سے جن کا روزہ نہیں ٹوٹتا وہ حسین کی سواری کی شبی دیکھے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نہیں آپ سلامت وہ فتوے مل جاتے. تھوڑا آپ بیدار ہوں گے تو میں روزے کے فلسفے پہ اور اس کی تاریخوں پہ ایک جملہ عرض کروں. اچھا جب یہ ٹوٹتا ہے روزہ آواز آتی ہے، کوئی تڑک کی آواز آتی ہے اور دوسرا بندہ متوجہ کرے جی پاجی تھوڑا ٹوٹ گیا نا، آواز نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا روزہ کب ٹوٹ گیا. کبھی کبھی رکھتے ہی ٹوٹ جاتا ہے اور کبھی کبھی کھلنے سے پہلے ٹوٹ جاتا ہے. یہ کھلنا بھی ایک اصطلاح ہے. کئی بندوں کا روزہ کھلتا نہیں، شام کے وقت اور کھلتا ہے. کھلتا نہیں ہے، جب اذان ہوتی ہے نا تو اور کھلتا ہے. ویسے تو سارے دن سے کھل رہا ہوتا ہے، وہ اور کھل جاتا ہے. یہ بندے سارا دن روزہ رکھنے کے بعد شام کو کہیں سے روح افزا کی بوتل چوری کرے، اس سے شربت بنائے، سائرن یا اذان کی آواز سنے، جام میں بھر کے کہے اللہم انی لک صمت علی رزقک افطرت علیک توکلت. پانی پیا تو روزہ ہو گیا. میں تھوڑی غلط نہیں کی. وہ چوری کا پانی پینے سے روزہ ہو گیا؟ نہیں، باطل ہو گیا. سارا دن قبلہ رکھنے کے بعد چوری کا پانی پیا تو روزہ باطل ہوگا. پوری توجہ. ہاں کچھ اجازتیں ہیں بغیر اجازت کے پانی پینے کی. کھال بہ رہا ہو نا تو حق سبیل ہوتا ہے، راہ گزار کا حق ہوتا ہے، وہ بغیر پوچھے ہوئے کھال سے پانی پی سکتا ہے. لیکن اگر رستہ گزرنے والے کو پتا ہو یہ کھال اس کا ہے جس سے میری دشمنی ہے تو بغیر اجازت کے وہاں سے پانی نہیں پیے. یا اسے خبر ہو کہ جس کا کھال ہے میں اس کے دشمنوں کے ساتھ پھرتا ہوں تو واجب ہے شریعت میں کہ پہلے کھال والے کی اجازت لے پھر پانی پیے. یہ روزوں پہ ناز کرنے والی پورے ملت مسلمہ جب شدت پیاس سے نڈال ہو کہ دعائے افطار پڑھ کے روزہ پانی سے افطار کرتی ہے، انہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ پانی پی کے روزہ کھولنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ پوری کائنات کا پانی ہے بطول کا ہاتھ مہر. جس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا کہاں جا کے اٹھے گا؟ پوری کائنات کا پانی ہے سیدہ بطول کا ہاتھ مہر. اور ایک بات یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا، اگر بطول کے قاتل پہ لعنت نہ کی تو روزہ کل بھی باطل تھا
جی آباد ہاتھ بلند کرو مل کے بولو حیدری آپ کی زندگی سلامت رہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ جو رمضان کا انتظار کرنے والوں نے، پہلے انتظار ہوا ہے استقبال رمضان کی محفلیں ہوں، پھر الوداعی محافلیں جس میں بندے بابا جی روئیں گے۔ میں چاہ رہا ہوں روزے دار ذرا تازہ دم بھی ہو جائے، جب رمضان کو الوداع کہیں گے تو روئیں گے۔ پچھلے سال سرکار ایک جگہ پہ میں بیٹھا تھا لاہور میں، تو وہاں پہ 27 رمضان کو ٹیلی ویژن پہ وہ محفل تھی اور بندے رو رہے تھے، سارے وہی تھے جو رونے سے منع کرتے ہیں، وہ بڑا رو رہے تھے۔ میں نے ان صاحب سے پوچھا، صاحب خانہ سے، کہ بھائی یہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی رمضان جا رہا ہے تو یہ رو رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں آپ نہیں سمجھے، یہ جانے پہ نہیں رو رہے، 27 دن ہو گئے ان کو روزے رکھتے ہوئے، یہ رو اس لیے رہے کہ اگلے سال اس نے پھر آنا ہے۔ اب ایسے ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں، وہ خود روئے جاتے ہیں۔ محافل ہوتی ہیں، استقبال ہوتا ہے، الوداع کیا جاتا ہے، تو دنوں کی اہمیت کا نہیں پتہ۔ یہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ڈھونڈنے والوں، تمہیں 10 رمضان یاد نہیں رہی؟ چلو اور کچھ سمجھ کے نہ مناؤ، ام المومنین سمجھ کے مناؤ۔ بندے کہتے ہیں نہیں شیعہ امہات المومنین کو نہیں مانتے، تو تمہاری تاریخ تو لکھ رہی ہے کہ امہات المومنین بے اولاد تھی۔ ہم تو کسی زوجہ رسول کو بے اولاد نہیں مانتے۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں مانتے؟ حق بنتا ہے آپ کا سوال کریں کہ کس کے ہاں بیٹا ہوا تھا؟ تو میرے محترم رشتے تاریخ نہیں بناتی، رشتے قرآن بناتا۔ جب قرآن نے کہہ دیا النبی اولی بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنین کے مولا ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، جب قرآن نے کہہ دیا مائیں ہیں تو پھر بے اولاد کیسے؟ جملہ سنیے گا، جب قرآن نے کہا مائیں ہیں، جو ماں ہے وہ بے اولاد کیسے؟ تمہاری مائیں ہیں نبی کی بیویاں، نبی کی جتنی بھی لکھ لو، 9 لکھو، 11 لکھو، 13 لکھو، وہ ساری بیویاں نبی کی مومنین کی مائیں۔ چلو امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین سمجھ کے حسنین کی نانی کا دن منا لو۔ اگر تمہیں فضیلت نہیں آتی تو میں بتا دیتا ہوں، نبی کی 9 لکھ، 11 لکھ، 13 لکھ، ساری بیویاں تیری مائیں ہیں، لیکن خدیجہ کے سوا نبی کی کسی بیوی کے پاس یہ حق نہیں کہ علی کو بیٹا کہے۔ بات سمجھ آئے تو ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ سیدہ طاہرہ کے سوا رسول جی بسم اللہ، کسی بیوی کے پاس یہ حق نہیں کہ وہ علی کو بیٹا کہے۔ وہ تمہاری مائیں ہیں، بے اولاد نہیں ہے۔ توہین نہ کیا کر امہات المومنین کی، انہیں بے اولاد کہتے ہیں۔ ہاں، ہر ماں کی طہارت بیٹے سے پتہ چلتی ہے۔ آپ نے توجہ کی، ہر ماں کی طہارت کا معیار اولاد بتاتی ہے۔ خدیجہ کی اولاد اور ہے۔ نہیں ایک جملہ یہاں میں کہوں گا، میں دیکھ رہا ہوں بڑے پڑھے لکھے حضرات مجلس میں موجود ہیں اور پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ باقی نبی کی بیویوں کی اولاد جو ہے نا، نبی کی دوسری بیویوں کی جو اولاد ہے، وہ امہات المومنین کو ماں کہہ سکتی، لیکن رسول کو باپ نہیں کہہ سکتی۔ تھوڑا بیدار ہونا ہے، تھوڑا جاگنا ہے۔ جب قرآن نے کہا نا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو بندوں کو شادی بڑا وہ ایکسائٹڈ ہو گئے تھے، ان کے اندر بڑا وہ ایک ہیجان سا برپا ہو گیا، لو جی کام بن گیا کہ آپ رسول کو باپ کہیں۔ میں بزرگوں کی اہلیہ کو کہوں جی میری ماں ہے، یہ پوچھے میں کیا لگتا ہوں، تو میں کہوں کچھ نہیں، تو پریشانی تو ہو جائے گی نا، بیوی ماں ہے، شوہر کچھ نہیں لگتا۔ وہ لوگوں نے سوچ لیا بیویاں مائیں ہیں تو نبی باپ ہیں، جب لوگوں نے سوچا نبی باپ ہیں تو قرآن نے گریبان پکڑ کے چھوڑا اور کہا خبردار وما کان محمد ابا احد من رجالکم، خبردار محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ قرآن نے اعلان کر دیا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ غور فرمانے، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔
پہلے قرآن نے کہہ دیا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، پھر کچھ دن گزرے تھے کہ اسی قرآن نے کہہ دیا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ان سے کہو تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، میں لاتا ہوں اپنے بیٹوں کو۔ میں نے سرکار سے پوچھا سرکار آپ نے کل کہا تھا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اب کہہ رہے ہیں تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، میں لاتا ہوں اپنے بیٹوں کو۔ جو بیٹے ہوتے ہیں وہ مرد نہیں ہوتے؟ سرکار نے فرمایا تم نے آیت کو غور سے پڑھا ہی نہیں، میں نے کہا تھا تمہارے مردوں میں سے۔ تو سرکار ہمارے اور آپ کے مردوں میں فرق ہے؟ بادشاہ نے فرمایا بڑا فرق ہے۔ سرکار پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا خیبر کے میدان میں 39ویں دن کی شام آ جانا، ہم تمہیں بتا دیں گے جب کہیں گے کہ کل علم اسے دیں گے جو مرد ہوگا، جو کل جائے گا وہ ہمارا مرد۔ یار جسے بات سمجھ آئے جی اس میں جو کل جائے وہ ہمارا مرد۔ بھئی توجہ، یہ دوسری امہات المومنین کی اولاد میں اور سیدہ خدیجہ کی اولاد میں یہ فرق ہے کہ نبی کی دوسری بیویوں کے بیٹے نبی کو باپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، لیکن خدیجہ کے بیٹے نبی کو باپ نہ کہیں تو اب طریقہ تانا دینے والے سچے ہو جائیں۔ نہ کھا گئے ہو جملہ، یہی تو ایک مشکل جملہ میں نے کہا۔ بھئی توجہ، یہ دوسرے بیٹے کون ہیں؟ یہ خدیجہ کے نواسے، 15 رمضان کو پہلا نواسا میرا مولا حسن آیا۔ بیدار ہے نا آپ؟ جب مولا حسن آیا تو مولا حسن نے لباس پہنا ہوا، اس کے بعد حسین آیا تو حسین بادشاہ نے بھی لباس پہنا ہوا۔ حسن امیر کے بابت مجھے کتابوں سے روایت نہیں ملی، ویسے میرا عقیدہ ہے، لیکن مولا حسین کے متعلق مجھے روایت مل گئی۔ جب ام ایمن نے دیکھا نا حسین بادشاہ نے کرتا پہنا ہوا تو فوراً سیدہ سے پوچھنے لگی سیدہ یہ کرتا نہ آپ نے سیا نہ میں نے، تو حسین کا یہ کرتا آیا کہاں سے؟ مخدومہ مسکرا کے فرماتی ام ایمن تمہیں نہیں پتا میرے بچوں نے عرش پہ ایک مستقل درزی رکھا ہے۔ جیو آباد رہو، میرے بچوں نے آباد رہے نہیں سلامت رہے، عرش پہ ایک مستقل درزی رکھا۔ حسن آگئے کائنات تو جملے اور فضائل تو مجھے کہنے مولا تشریف لائے۔ رسالت ماب سب سے پہلے رسالت پناہ دیکھنا ہے، پھر علی بھی آگئے۔ سیدہ نے عرض کی بابا جان نام رکھے، فرمایا علی رکھ۔ علی بادشاہ نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے رکھوں؟ یہ جو جملہ میں اظہر صاحب کہہ رہا ہوں یہ میرا نہیں سرکار، یہ جملہ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ ان کا جملہ ہے۔ جب علی بادشاہ نے بھی انکار کیا، رسالت پناہ نے بھی انکار کیا، تو مخدومہ نے پوچھا آپ نے بھی نہیں رکھا، علی بادشاہ نے بھی نہیں رکھا، تو پھر اس کا نام کون رکھے؟ ہاتھ کھلے ہوں گے تو پھر جملے کا لطف آئے گا۔ جب کہا نا اب اس کا نام کون رکھے گا تو رسول مسکرا کے فرماتے ہیں اب اس کا نام وہ رکھے گا جس کا ہم نے رکھا ہے۔ جس کا عقیدہ ہے اس کا تو ہاتھ اٹھے گا، اب اس کا نام وہ رکھے گا جس کا ہم نے رکھا۔ نام حسن تجویز ہوا، حسن چلنے لگے اور رسول خود کو چلتا ہوا دیکھنے لگے۔ جی بھائی آباد جاتے کہاں تھے چل کے؟ کون لے جاتا تھا؟ سفید داڑیوں والے بھی بیٹھے ہو، جوان بھی بیٹھے ہو، بادشاہ جی بھی تشریف فرمائیں، میرے محترم اظہر شاہ صاحب بھی بیٹھے ہو۔ کون لے جاتا تھا؟ رسول ہی لے جاتے تھے۔ اپنے سارے مشاہدے اور مطالعے کی بنیاد پر مجھے ایک سوال کا جواب دو، کبھی آپ نے کسی خطیب سے سنا ہو، کبھی کسی کتاب میں پڑھا ہو کہ مدینے کی گلی تھی اور علی حسنین کو اٹھا کے چل رہے تھے؟ آپ غور ہی نہیں فرماتے۔ 5-7 بندے سرکار میں نے گنے جو یا نہیں ان کا روزہ نہیں ہے وہ اس لیے نہیں بول رہے، جن کا روزہ ہوتا ہے وہ تو داد دیتے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھے اور افطار کا وقت ہے، جن کا روزہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یہ چھوڑ جائے تو ابھی باہر جا کے کھا لیں گے، روزے والوں کو تو پتہ ہے افطار کے بعد ہی کھائیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علی حسنین کو اٹھا کے گلی میں نکلے، جب بھی اٹھاتے تو رسول ہی اٹھاتے۔ مباہلہ میں دیکھ لیں علی اور رسول اکٹھے تھے لیکن علی نے نہیں اٹھایا، حسین رسول کی گود میں تھے، حسن نے انگلی پکڑی اور آسمان کی آنکھوں نے مدت کے بعد دیکھا تھا کہ محمد ابو طالب کی انگلی پکڑ کے چلتا کیسے ہے۔ حسن نے رسول
انگلی پکڑی ہوئی تھی، وہ چل رہے تھے، اور یہاں مباہلہ میں آ گیا ہوں تو میرا دل چاہ رہا ہے میں 4 مصرے پڑھ جاؤں، آپ کی سماعت ہوں گی، نظر کر دوں بھئی توجہ۔ جب میدان مباہلہ میں پہنچے تو ترتیب تو آپ کو پتہ ہے، یاد ہے آپ کو ترتیب کیا تھی؟ رسول آگے تھے، رسول کے پیچھے اللہ کا پردہ تھا، اللہ کے پردے میں اللہ کا چہرہ تھا۔ تھوڑا اور ساتھ، تھوڑا اور ساتھ۔ اچھا علی سب سے پیچھے تھے، سیدہ درمیان میں تھی۔ علی کو عیسائیوں نے ابھی نہیں دیکھا تھا، تو سیدہ کے تو نقش قدم پہ بھی نظر پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آگے رسول تھے، حسین کو اٹھایا ہوا تھا، حسن نے انگلی پکڑی ہوئی تھی، بیٹے دیکھنا میری طرف۔ تو وہ عیسائی کیا کہنے لگے؟ انہوں نے کہا جی جزیہ لے لیں، مباہلہ نہیں کرتے، اور پھر آپ کے سامنے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی نہیں کہیں گے۔ علی کو تو دیکھا نہیں، دیکھا کسے؟ دیکھا حسنین کو، اور حسنین کو دیکھ کے کہنے لگے آج کے بعد آپ کے سامنے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے۔ اگلے سال کی 19 رمضان کی شام تک 4 مصروں کا لطف دل کی مسجد میں ولایت علی کی اذان نہ دے تو میں نے قصر تطہیر کی دہلیز کے باہر پڑی ہوئی مٹی چاٹ کے ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھے ہوئے سلمان سے خیرات ہی نہیں مانگی۔ حسنین کے چہرے کو دیکھا اور کہنے لگے آج کے بعد آپ کے سامنے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے۔ ہوا کیا؟ مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ انہوں نے رکھ دی زمین پہ جمی، تو وہ کیسے؟ علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے؟ جی ہاں، آباد سلامت، بہت بڑی مہربانی، آپ جی ہیں، آپ آباد۔ جی بسم اللہ۔ رسول اٹھا کے لے گئے، علی نے نہیں اٹھا، علی اٹھاتے ہی نہیں تھے، رسول ہی اٹھا۔ بزرگوں کی دعا لے لوں اگلے جملے پہ، یہ چبائے ہوئے جملے نہیں ہیں، ہاں مالک کی عطا ہے۔ پہ توجہ، علی اٹھاتے ہی نہیں تھے، رسول اٹھاتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ علی اور محمد کا معاہدہ ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ نے علی سے کہہ دیا تھا یا علی جو قرآن مجھ پہ اترا ہے وہ تو اٹھائے گا، جو تجھ پہ اترے ہیں وہ میں اٹھاؤں گا۔ جو قرآن علی پر اترے وہ رسول اٹھاتے ہیں، جو علی پر اترے وہ رسول اٹھاتے ہیں، جو رسول پر اترا ہے وہ علی اٹھاتے ہیں۔ اسی معاہدے کے تحت حسین رسول کو اٹھا کے کربلا لے گئے تھے۔ بس بات میری تمام ہو گئی، وقت ہی اتنا تھا، مکمل ہو گئی بات۔ آج پورا دن گزر گیا، علی بادشاہ کو زخمی ہوئے، یہ تعلق ہے، یہ عقیدت ہے، یہ مودت ہے۔ ابھی مصائب کا جملہ میں نے نہیں کہا، کوئی روایت نہیں پڑھی، ضربت نہیں پڑھی، شہادت نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب ہے وقت کی کیفیتیں آپ کو رلا رہی ہیں۔ یہ جس ساتھ میں ہم بیٹھے ہیں، جس گھڑی میں ہم بیٹھے ہیں، 19 اور 21 کے درمیان، آج کی رات اور کل کی رات گزر جائے گی۔ بتاؤں پرسوں فجر کے وقت کیا ہوگا؟ پرسوں فجر کے وقت کائنات میں سادات کے یتیم سنبھالنے والی خود یتیم ہو جائے گی۔ عظم اللہ اجورکم، مخدومہ عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ کوفہ کبھی نہیں راس آیا آل محمد کو، علی کی بیٹیاں پہلی بار آئیں تو یتیم ہو کے گئیں۔ جملہ ممبر سے نہیں کہا گیا، میں کہہ رہا ہوں پہنچ گیا تو پرسوں تک آنکھ عبادت کرتی رہے گی۔ پہلی بار علی کی بیٹی آئی تو یتیم ہو کے گئی۔
دوسری بار آئی تو یتیم لے کے آئی. آباد رہیں، سلامت رہیں، زندگی بھر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کو تو نہیں پتا نا، بزرگ جانتے ہیں کہ پہلی بار کب آئی تھی. پہلی بار میرے مولا علی نے بلوایا تھا جب بادشاہ کی ظاہری حکومت تھی نا کوفہ پر. فرمایا جاؤ حسن میری بیٹی کو لے آؤ، میری شاہی نے دیکھ لے کوفہ کسے کہتے ہیں. نہیں پڑھتا تفصیل، کیسے حسن گئے کیسے لائے. بس ایک حکم تھا میرے مولا امیر کا. فرمایا حسن جب میری بیٹی کو لے آؤ نا کوفہ تو سیدھے کوفے میں نہ آنا، باہر روک کے مجھے پیغام بھیجنا، میں خود اپنی بیٹی کا استقبال کروں. حسن بادشاہ پیغام بھیجا، اسی جملے پہ عبادت کر لو گے. مولا بیٹی کے استقبال کے لیے آئے. ماتمداروں بتاؤں کیسے آئے؟ سر سے امامہ اترا ہوا، پیروں میں نالین میں. بیٹی کو خود لے کے کوفہ آ گئے. جب کوفہ والوں کو پتا چلا کہ مصطفیٰ کی نواسی آ گئی، بطول کی بیٹی آ گئی، علی کی لاڈلی آ گئی، تو پھر عریضے آنے لگے، درخواستیں آنے لگی. بادشاہ ہماری عورتیں سیدہ سے ملنا چاہتے. ایک دن میرے مولا نے فرمایا ہاں ان سے کہو مل لیں، لیکن اپنی مستورات سے کہنا ایک ایک کر کے جائیں، میری بیٹی کو ہجوم پسند نہیں. عظم اللہ ہو جی ہاں. مستورات آتی رہی، قرآن پڑھتی رہی. جو میں نے پڑھا ہے نا، میں سنی بھی بات نہیں کر رہا. ایک دن میری مخدومہ کوفہ کی مستورات کو قرآن پڑھا رہی تھی کہ بادشاہ آئے، علی مولا آئے، اور سیدہ کی نشست کے پیچھے کھڑے ہو گئے. وہ مدینے کی مستورات سے مخاطب ہوئے. آواز دے کے کہتے ہیں بیٹا زینب ذرا اپنے سر سے چادر ہٹاؤ. ہاں. اور کوفہ کی عورتوں سے کہا ذرا غور سے میری بیٹی کو پہچان لو. کیا کہنے آپ کے سمجھنے کے، ان کی آوازیں بلند ہو گئی. یہ سلسلہ کوفہ میں چلتا رہا. بندے کہتے ہیں نا آخری رات علی رو رہے تھے. نا 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 نا، ایک بات کہوں، جب بھی علی بازار کوفہ سے گزرتے تھے روتے تھے. جب بھی کوفہ کے بازار سے گزرتے تھے تو روتے تھے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ علی گریہ کیوں کرتے ہیں. پھر جو آخری جمعہ تھا نا، اس کا خطبہ میرے مولا نے پڑھا. اس خطبے میں بڑی عجیب باتیں. اس خطبے کے بعد بادشاہ نے فرمایا کوفہ والو نماز کے بعد سارے مرد کوفہ سے نکل جانا، باہر چلے جانا، کوئی بچہ بھی گلی میں نہ آئے، دکانیں بند رکھنا، اپنی مستورات سے کہنا اندر سے دروازے مقفل کر لیں، مکانوں کی چھتوں پہ نہ آئے. ایک کوفی درمیان سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولا آپ نے پہلے کبھی اتنا حکم نہیں دیا، ایسا اہتمام نہیں کیا، آج یہ انتظام کیوں ہے؟ مولا نے فرمایا آج میری بیٹی اپنے مستقبل کے رستے کا معائنہ کرے گی. شاباش، جی ہاں، آباد ہے سیدہ حضر عظیم. میں بسم اللہ کروں. تیاری ہو گئی. 2 یا 3 جملے اور سن لیں، چند لمحے ماتمداری کے لیے بچ جائیں. تیاری ہو گئی. سیدہ محمل میں شاہ جی بیٹھ گئی، سوار ہو گئی محمل میں. محمل میں سوار ہوئی تو حسن آگے بڑھے کہ میں مہار پکڑوں. میرے مولا نے منع کر دیا. فرمایا نہیں حسن مہار آپ نہیں پکڑے. حسن پیچھے ہٹے، حسین بڑھے. فرمایا نہیں حسین آپ بھی. جب دونوں شہزادوں کو ہٹا دیا پھر 2 ہاتھ علی کے پیروں پہ آئے. جانتے ہو یہ ہاتھ کس کے تھے؟ سیدہ ام البنین کے لال. کہا بابا وہ تو شہزادے رسول کے ہیں، میں نوکر ہوں، میں مہار پکڑ دو. فرمایا نہیں عباس تو بھی نہیں. محمد حنفیہ کو روک لیا.
आउन को रोक दिया, अब्बास असगर को रोक दिया। जब सब शहजादों को रोक दिया तो बेटे हाथ बांध के कहने लगे, बाबा हम मोहार नहीं पकड़ेंगे तो फिर कौन पकड़ेगा। अली पैरों से नालैन उतार के बेटी के नाके की मोहार पकड़ के बेटों से मुखातिब होकर कहते हैं, मेरी बेटी का मकाम इतना बुलंद है, जब भी सवार होगी मोहार कोई अली पकड़ेगा। आज़म अल्लाह हो अल्लाह। मैं बिस्मिल्लाह, एक मंजिल और बुलंद करो, मैं आपको सलाम करूं। अली नाके की मोहार पकड़ के बेटी की सवारी लेके चल पड़े, बेटे साथ थे, चलते गए। अली, बाजार बंद था, बाजार सुनसान था, मखदूमा मामल में थी, मोहार अली के हाथ में थी। कहीं हसन थे, कहीं हुसैन थे, कहीं अब्बास थे। चुप करके मामल में बैठी हुई अली की बेटी चलते 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 मकाम पर कदम अली के रुक गए, आंसू शुरू हो गए। अली पलट के आवाज लेके कहते हैं, सैयदा। मामल से इतनी आवाज में सैयदा ने जी कहा जिसे सिर्फ अली के कान सुने। जब मखदूमा ने कहा ना जी बाबा, फरमाया ज़ैनब पहचान ले, ये कूफा का सदर चौक है। इस बंदे का हाथ अभी सीने पे नहीं आया। मैं बिस्मिल्लाह कर एक मंजिल और बुलंद कर लूं। मखदूमा मामल से आवाज दे के कहती, बाबा ये चौक अब्बास को दिखाना, बाबा ये चौक हसन को दिखाना। फरमाया नहीं बेटी, ये आपको दिखाना है, हो सकता है आपको फिर कूफा आना पड़े। जो बंदे अभी इबादत में शामिल नहीं हुए, झोली फैलाओ, खैरात मांगो, मैं एक लम्हे में मिंबर छोड़ने जा रहा हूँ। बाबा ये चौक बेटों को दिखाएं। फरमाया नहीं बेटा आप देखो, हो सकता है आपको फिर कूफा आना पड़े। बाबा मैं फिर आऊंगी तो अकेली आऊंगी, आप साथ नहीं आएंगे। फरमाया नहीं बेटा। बाबा क्यों? फरमाया मैं रास्ते में नजफ में मुलाकात कर लूंगा। जो पुराने सुनने वाले बेटे, बाबा फिर मैं तन्हा आऊंगी। फरमाया नहीं बेटी, दूसरी बार जब तू आएगी ना, तेरे भाई तेरे साथ आएंगे। बेटी दूसरी बार तेरे भाई तेरे साथ आएंगे। बाबा फिर फिक्र किस बात की? फरमाया नहीं बेटा, दूसरी बार तेरे भाइयों की सवारियां बदल जाएंगी। बाबा फिर कौन सी सवारियों पे आएंगे? फरमाया देख ले, आज कोई ताबिया पे, कोई उकाब पे, कोई मुर्तजिज पे। बाबा दूसरी बार। फरमाया जब तू दूसरी बार आएगी, कोई घोड़े पे नहीं होगा, कोई नेज़े की नोक पे होगा, कोई घोड़े की गर्दन में होगा। और बेटी तेरा एक भाई कूफा के सदर दरवाजे पर, बस तैयारी हो गई अदादारों, मैं बिल्कुल करीब आ गया हूँ, ज़रब लग गई, मैं कह गया हूँ जुमला, क्योंकि ताबूत आना सही का, इसलिए मैं नहीं चाहता कि यही छोड़ दी। ज़रब लग गई, बेटे उठा के ले आए, बेटियों ने इस्तकबाल किया, जितना रो सकती थी सैयदा रोई। 19 का दिन गुजर गया, 19 की रात गुजर गई। जो बंदे तैयार होके बैठे हो ना, जब 21 की रात ढल गई ना, तो बेटे अली शहनशाह के पास बैठे थे। जल्दी नहीं करूंगा अब यहाँ। मेरे मौला ने एक बार बेटों की तरफ देखा और देख के कहा, सिवाय हसन के मेरे सारे शहजादे ज़रा मेरे हुजरे से बाहर जाओ। और जवानों आदमियों, सारे शहजादे उठे, हुजरे से बाहर निकले, हसन रह गए। सरकार दुआ कीजिएगा, जुमला एक कह रहा हूँ, जिन्हें अदब से प्यार है वो समझेंगे। मौला आवाज़ दे के कहते हैं, हसन जाओ ज़रा मेरी तिलावत के कुरान को ले आओ। हसन आए, सैयदा के हुजरे के दरवाजे पर, दस्तक नहीं दी, आए तथहीर पड़ी। मखदूमा ने दरवाज़ा खोला। हसन अमीर ने फरमाया, सैयदा आपको ज़ख्मी बाबा ने याद किया ना। बिस्मिल्लाह। सैयदा आपको ज़ख्मी बाबा ने याद किया। फिर सुनो, सैयदा आपको ज़ख्मी बाबा ने याद किया। ये सुनने के बाद मखदूमा फरमाती, अम्मा फिज़ा मेरा बुरका लाओ। एक सेहन, एक चार दीवारी। फरमाया अम्मा मेरा बुरका लाओ। जिसे जख्मी बाप का पैगाम सुन के बुरका याद रहे, उसे सैयदा ज़ैनब कहते हैं। बुरका पहन के अली की बेटी हसन अमीर के साथ चली। बाबा के हुजरे के सामने ही कदम उठाया, बाबा के हुजरे के अंदर रखा। पता नहीं कितनी इज्जत थी अली की बेटी की। सैयदा का पहला कदम हुजरे के अंदर आया, बिस्मिल्लाह की बात का नुक्ता बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा।
علی بادشاہ اٹھے، سیدہ تشریف لے آئی، فرمایا حسن اب آپ بھی ذرا حجرے سے جائیں، میں تنہائی میں بیٹی سے کوئی راز کی بات کروں۔ حسن حجرے سے نکلے، علی آواز دے کے کہتے بیٹی تیرے زخمی باپ کی ایک درخواست ہے۔ میں بسم اللہ، بیٹی تیرے زخمی باپ کی ایک درخواست ہے۔ بابا آپ حکم کریں، آپ امیر المومنین ہیں۔ فرمایا نہیں بیٹی تیرا مقام اتنا بلند ہے، میں درخواست کروں گا۔ بابا حکم۔ فرمایا بیٹی زندگی گزر گئی، میں ترستا رہا، کبھی تجھ سے قرآن سنوں۔ بیٹی تیرے باپ کی آخری حسرت ہے، مجھے قرآن سنا۔ سیدہ آواز دے کے کہتی بابا آپ کا حکم ہے، میں قرآن پڑھتی ہوں۔ سنو گے مادمی جوانوں، سیدہ نے کس صورت کا انتخاب کیا؟ سیدہ نے وہی صورت پڑھی جو کربلا میں حسین نے اکبر کو دستار باندھتے ہوئے پڑھی تھی۔ سیدہ نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم۔ مادمی جوانوں، ابھی رحیم کی میم بی بی زینب کی زبان سے ادا ہوئی تھی۔ کائنات کا سب سے بڑا صادر علی بادشاہ دھاڑے مار کے رویا۔ علی فرماتے ہیں بس کر بیٹی، اب مجھے یقین ہو گیا تو شرابی کے دربار میں خطبے پڑھ لے گی۔ اس بندے کا ہاتھ اب بھی سینے پہ نہیں آیا۔ اللہ نے آدھے حسین جاگنا، سارے بیٹے علی بادشاہ کے حجرے کے اندر آئے۔ آخری جملہ اسی پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں، آواز دے کے علی فرماتے ہیں بیٹا ذرا میرا سر اپنے زانوں پہ رکھ۔ اللہ بیٹی کے زانوں پہ بابا کا سر آیا۔ ایک بار بیٹوں کی جانب دیکھا بابا نے، ایک آواز آئی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور یہ وہ واحد تابوت تھا جو بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، ورنہ علی کہہ گئے تھے بیٹی تو بھائیوں کے جنازے سے بندے ہاتھوں کے سماعتوں میں حسین